بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، غزوہ بدر کا واقعہ چل رہا ہے۔ کوسا بھی واقعہ ہو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک کیا ہے، سچا واقعہ، سچی باتیں ہوتے ہیں۔ دوسرے کیا ہے، غلط باتیں، غلو کی باتیں ہوتے ہیں۔ کوسا واقعہ ہے۔ ایسا غلو کی باتیں کیوں ہوتے ہیں، جھوٹے باتیں کیوں ہوتے ہیں؟ یا تو محبت میں کچھ زیادہ بول دیتے ہیں، یا پھر جو ہے صحیح واقعے کو چھپانے کے لیے غلط واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ کوسا بھی واقعہ اس کے اچھے پہلو ہوتے ہیں اور برے پہلو ہوتے ہیں، غلط پہلو ہوتے ہیں۔ یعنی ہوا سو ایک ہے، ایک واقعہ ہوا، وہ کیا ہوا کہ وہ سچ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ویسا نہیں سر کا کچھ زیادہ بولتے ہیں، اب ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا، زیادہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں اس میں نہیں سوئی بولتے ہیں، نہیں سوئی بولتے ہیں اور بالکل ریورس بولتے ہیں، ویسا کیا بھی نہیں، ایسا کیا بھی نہیں، ایسا کیا بھی نہیں۔ ہوا سو الگ، ہوا سو الگ ہے۔ لیکن بولنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو اس کو زیادہ کرتے ہیں، یعنی اتنا تعریف کرتے ہیں، اتنا اس کو بڑھاتے ہیں، جس کو غلو بولتے ہیں، یا تو پھر اس کو گرا دیتے ہیں، یعنی جھوٹے باتیں بھی بولتے ہیں، ایسا بھی ہوا، ویسا بھی ہوا، ویسا کہیں بولتے گا تو صحیح واقعے کو چھپانے کے لیے یا صحیح واقعہ لوگوں تک نہ پہنچنے کے لیے یہ غلط واقعہ پہنچ جائے تو وہ بولتے ہیں۔ لیکن جو علماء ہے، جو راسخین فی العلم ہے، انہوں بیچارے بڑا محنت کے ساتھ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ یعنی جتنے بھی غزوات ہیں، جتنے بھی سریہ چلے، ہوئے سے باتیں کیا ہو، نہیں ہوئے سے باتیں کیا ہو، اصل کیا ہوا، کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے، پورا جو بیچارے اپنا پورا زندگی کھپا کے لکھ دیے ہیں۔ ایسے ہی غزوہ بدر میں ہوا۔ غزوہ بدر میں چلے سو واقعی الگ ہے، لیکن لوگ اس کو دوسرے طریقے سے بولتے رہتے ہیں، ادو ایسا ہوا، ادو ایسا ہوا، حالانکہ ویسے کیا بھی ہوا نہیں، ہوا سو الگ ہے، ہوا سو الگ ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ بہرحال غزوہ بدر سے پہلے دو جنگیں ہونا تھا لیکن ہوئی نہیں۔ ایک ہے نا غزوہ بوات ہے، دوسرا عشیرہ ہے۔ کل تفصیل سے بات آ چکی ہے۔ غزوہ بوات مختصر جماعت صحابہ کرام کی نکلی تھی، اس میں حضور بھی تھے۔ مکے سے قافلہ نکلی تھی، اس کو پکڑنے کے واسطے، اس پر حملہ کرنے واسطے نکلے تھے۔ کاروبار کا تجارتی قافلہ تھا، ان کے ساتھ تقریباً 1500 اونٹا تھے۔ اب صحابہ یہ کوشش کرے کہ ان 1500 اونٹوں پر قبضہ کریں گے۔ کئی بولے تو مکے والے یہ کوشش کرتے ہیں بیپار زیادہ کر کو، زیادہ نفع حاصل کر کو، جنگ کے سامان خرید کو مسلمانوں پر لڑائی کریں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے، وہ نیت سے وہ لوگ بیپار کرتے ہیں۔ تو نبی کو معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس قافلے کو پکڑنے کے واسطے گئے، لیکن ان کے جانے سے پہلے وہ قافلہ نکل چکی تھی، وہ جنگ ہوا نہیں، غزوہ بوات۔ پھر بعد میں اور ایک جماعت تھی، اور ایک غزوہ تھا غزوہ عشیرہ بول کے، وہ بھی مکے سے ملک شام جانا تھا، تجارتی قافلہ۔ مکے والے کیا کرے معلوم، جتنے بھی مشرکین ہیں انہوں سب بھی اپنا اپنا کچھ حصہ بیپار میں لگا دیے، یہاں تک جو ہے بڑھیا بھی، بڈھے لوگ بھی کچھ پیسہ اس بیپار میں لگا دیے، کئی کو اب زیادہ فائدہ آنا ہے، وہ فائدے سے ہمیں جن کے سامان خرید کو مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ کو اس کے ذمہ دار ابو سفیان تھے اس قافلے کے۔ تو مکے سے ملک شام جانا تھا، تو صحابہ کو معلوم ہوا، حضور کو معلوم ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے اس جماعت پر حملہ کرنے کے واسطے، لیکن ان کے آنے سے پہلے وہ جماعت نکل چکی تھی ملک شام۔ دو لڑائی ہوئی ہے پہلے، اور اس کے بیچ میں کیا ہوا،
اس کے بیچ میں مشہور محدث مفسر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قافلے کی روانگی سے قبل مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی، جنگ شروع ہو گیا تھا، ان لڑائیوں میں لوگ مارے جا چکے تھے، پہلے ذرا ہلکے پھلکے مارا بھی ہوئے، غزوہ بدر ہونے سے پہلے، جو بڑا لڑائی ہونے سے پہلے آپس میں کچھ مارا پیٹی ہوا تھا۔ مشہور مشرک ابن حضرمی مارا جا چکا تھا، لڑائی میں ایک مشرک بھی مارا جا چکا تھا۔ قریش کے لوگ قیدی بھی بنا دیے گئے، 2 لوگوں کو قیدی بنا دیے تھے قریش کے۔ یہ واقعہ قریش کے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کے مشتعل ہو جانے کے باعث بن گیا، یعنی یہ واقعے سے صحابہ میں یعنی مسلمانوں میں کافروں میں ذرا جھگڑا شروع ہو گیا، دونوں لڑنے کی وجہ سے ان کے ایک آدمی مارا گیا، ان کے 2 آدمی پکڑے گئے، ان کو زیادہ غصہ آیا، ارے وہ لوگ ایک تو ہمارے گاؤں سے نکل کے کاکی جیتے ہیں، پھر ہمارے اوپر لڑائی کے واسطے آتے ہیں، کو ذرا اچکا کو ایسا لڑائی شروع ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ ابو سفیان اس کے رفقا کے شام کی جانب قافلہ تجارت کی شکل میں نکلنے سے قبل پیش آ چکا تھا۔ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا جو مکے سے ملک شام جانا تھا، کیونکہ وہ لوگ بیپار ملک شام میں کرتے تھے، یہاں کے سامان کو وہاں لے جاتے، وہاں منڈی ہوتی تھی، وہاں منڈی میں بیچتے تھے، پھر وہاں کے سامان کو لا کر یہاں بیچتے تھے، ایسا ہوتا تھا، یہاں کے سامان وہاں، پھر وہاں کے سامان یہاں، ایسا بیچتے تھے۔ تو یہ جو ہے مارے پیٹی ہلکا پھلکا یہ وہ قافلہ نکلنے سے پہلے ہو چکا تھا۔ ایسے ہی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہے، فرماتے ہیں باب سریہ عبداللہ ابن جحش سریہ نخلہ جو سبب بنا بدر کبریٰ کے غزوے کا، جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے یہ دن ہے حق و باطل کے نکھر جانے کا، وہ دن جب کہ حق و باطل کے جنگ کے لیے وہ جماعت آپس میں ملے، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کیا کچھ ایسے چھوٹے موٹے ہو چکے تھے۔ تو قریش کا تجارتی قافلہ جب نفع کثیر حاصل کر کے شام سے واپس ہو کر مکہ جا رہا تھا، پہلے صحابہ اس جماعت کو پکڑنے کے بعد سے نکلے، ایک جماعت ملی نہیں، چل گئی ملک شام جانے کے بعد اچھے بیپار ہوا، بڑا نفع لے کو آ رہے تھے وہ لوگ، بدر سے قریب ہو کر گزرا، بدر کے قریب ہو کے ایک کنواں کے نام ہے، بدر کہتے کنواں، ایک وادی، وہاں سے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، معلوم ہوا کہ وہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے، پہلے پکڑنا کر لے ملے نہیں، اب اچھا موقع ہے، ایک تو لوگا بھی ہے، دوسرا نفع بھی ہے، سامان بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو جمع کر کے مشورہ فرمایا، کیا کریں؟ مدینے میں جو صحابہ رہتے ہیں نا، مشورہ کہ دیکھو کہ کافروں کا قافلہ ہمیں پہلے پکڑنا کر لے، لیکن وہ جماعت ملی نہیں، چلی گئی، کیونکہ شام بیپار کر لے کو آتے ہیں، اچھا موقع ہے، کیا کریں گے بولو؟ اگر وہ لوگ مکہ چلے گئے پھر وہ ہمارے خلاف لڑیں گے، جن کے سامان خریدیں گے اور ہم کیا ہے ظلم کریں گے، اور اگر ہمیں وہ قافلہ مکہ جانے سے پہلے ہمیں ان کو روک لیں گے، ان سامانوں پر قبضہ کر لیں گے، پھر ذرا ہمیں پریشانی ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو وہ صحابہ سے مشورہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم مسئلوں میں صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے، کیا تو اہم کام ہے تو صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے۔ اب اس سے پہلے 2-3 جنگیں ہو چکے تھے، پکڑنے واس ملے نہیں نا، تو بعض صحابہ نے بخوشی اس کے مقابلہ کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ بعض لوگ کیا بولے، سمجھو کہ 1000 لوگ ہیں، اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اچھی بات، جا کو وہ جماعت کو پکڑ لیں گے، سامانوں پر قبضہ کر لیں گے، ہمیں تیار ہے۔ اور بعض نے یہ سمجھ کر کسی اہم جنگ کا معاملہ نہیں ہے، بعضوں نے یہ سمجھا کہ کوئی بڑا جنگ کیا بھی نہیں نا، اور سے وہ قافلے پر حملہ کے واسطے ہے، اس تجارتی سامان کو اپنے قبضے میں کرنے کے واسطے چنا، یہ سمجھ کر اس کے تعاقب پر آمدگی کا ثبوت نہیں دیا، بولے کہ ہم نہیں آئیں گے، کیا ضرورت ہے، تو کچھ صحابہ بول دیے، کچھ لوگوں نے جائیں گے بولے، کچھ لوگ کیا ہے ہم نہیں آتے بول کے بول ڈالے۔
چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت محمد بن حساب رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے کی اس طرح ذکر کیا. کتابوں میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے جس میں ان کا مال تجارت ہے، ان کا تعاقب کرو. کیا عجوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے مال غنیمت بنا دے، مال غنیمت بنا دے. پس لوگوں نے اس کے لیے پکارا کیا تو بعض نے اس کو پسند کیا، بعض نے نکلنے میں گرانی محسوس کی. یا رسول اللہ ہم نکلتے نہیں، ہمیں نکلتے نہیں، کہ تو بڑا جنگ بھی کیا بھی نہیں، لڑنے کے واسطے تو نہیں نا، لڑنے کے واسطے نہیں، بلکہ اس قافلے پر حملہ کر کے ان کے سامانوں کو لوٹنے کے واسطے، سامانوں کو قبضہ کرنے کے واسطے. اس کا کیا بول بات صاحبہ، ہم نہیں آئیں گے. یہ عدول حکمی کے پیش نظر نہیں ہے، یہ نبی کے بات کو کاٹنے کے واسطے نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے تھی. وہ سمجھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے نا، نبی کا ارادہ لڑنا نہیں تھا بلکہ اس سامان پر قبضہ کر کے لانا تھا سامان کو، بس ان کو مارنا، خون ریزی کرنا نہیں تھا. تو مسلمانوں کے لشکر جو قافلے کے تعاقب میں نکلا، سامان حرب سے بے پرواہ ہو کر مدینے سے نکلا. اب کیا ہوا، کچھ لوگوں نے بولا نا کہ ہم آئیں گے بول کے، اب سامان کیا بھی لیے نہیں، ہتھیارہ گھوڑے کیا بھی لیے نہیں، صحابہ کہیں بھی لیے نہیں. مشہور روایت کے مطابق ان کی تعداد صرف 313 تھی. کتنے صحابہ ہیں غزوہ بدر میں؟ کتنے ہیں؟ 300. پورے نامہ بھی ہے کتابوں میں، پورے نامہ ہے، کون کون نکلے سب بھی نامہ لکھو ہے. 313 تھی، جبکہ بحمدللہ مدینے کے اندر ہی مسلمانوں کی آبادی 1000 بالغ نفوس پر مشتمل تھی. یعنی مدینے میں 1000 آدمی ہے، بالغ لوگ نکلنے والے، اس میں سے کتنے نکلے؟ 313 نکلے، باقی لوگ نکلے نہیں. باقی لوگ 1000 آدمی ہے مدینے میں بڑے بالغ مرد، لیکن 313 نکلے. اور چند تلواریں ہیں، تلوار بھی ان کے لڑنے کے ارادے نہیں نا، تلواریں مختصر تھے. اور 2-3 گھوڑے ہیں. کتنے گھوڑے ہیں؟ 313 آدمی کو 2-3 گھوڑے تھے. اور 60 زیرے تھے. کتنے ہیں؟ 60 زیرے کا تو لوہے کا ڈرسا یا تو چوبے نے سر کا لمبے کوٹا. اور صرف 60 اونٹ تھے، 60 اونٹا ہے، 2-3 گھوڑے بس، اور مختصر تلواریں ہیں، زرے بھی نہیں ہیں. ان کا متا جنگ تھا. درا حال ہے کہ مسلمانوں کے پاس بلکہ خود نکلنے والے مجاہدین کے پاس مدینے میں بیش از بیش سامان جنگ، اونٹ اور گھوڑے موجود تھے. حالانکہ صحابہ کے پاس سامان ہے، جنگ کے سامان سب کچھ ہے، لیکن کہیں کو لائے نہیں کا تو لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ان سامانوں پر قبضہ کرنا تھا بس. سمجھ رہی بھی؟ غرض لشکر جنگی لشکر نہیں تھا. یہ لشکر کیا بھی جنگ کے واسطے، لیکن سو لشکر نہیں تھی، جماعت نہیں تھی، بلکہ فداکاران توحید کے مختصر سا قافلہ تھا جو قریش کے حرب و ضرب کے سرمایہ پر قابض ہو کر دشمن کو بے مایا بنانے نکلا ہے تھا. یعنی بلکہ دشمن کا جو لشکر ہے اس پر قبضہ کر کے، اس کو ذرا دھکا مکا دے کے، ان کو ڈرا پھرا کے ان کے سامانوں پر قبضہ کرنے واسطے نکلا ہے. اس کا 313 تھے، سامان بھی زیادہ نہیں تھا. اب آگے کیا ہوگا، ابو سفیان قافلہ کا کیا ساتھ ہوا، انشاءاللہ سبق کی تعلیم میں بات آئے گی. وہ لوگ کتنا تھے، وہ لوگ کتنے تھے، پھر آگے مسئلہ کیا بنا، اور کیسے کیسا جنگ شروع ہوا، اور پھر کیا ہوا، انشاءاللہ بات آتی رہے گی. اللہ تعالیٰ اس دعا اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.